اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاجارہ، حدیث نمبر 2260، اردو ترجمہ۔ کسی بھی نیک مرد کو مزدوری پر لگانا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اچھا مزدور جس کو تو رکھے وہ ہے جو زوردار امانت دار ہو، اور امانت دار خزانچی کا ثواب اور اس کا بیان کہ جو شخص حکومت کی درخواست کرے اس کو حاکم نہ بنایا جائے۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ یزید بن عبداللہ نے کہا کہ میرے دادا ابو بردہ عامر نے مجھے خبر دی، اور انہیں ان کے باپ ابو موسیٰ اشعری نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو اس کو حکم دیا جائے اس کے مطابق دل کی فراخی کے ساتھ صدقہ ادا کر دے، وہ بھی ایک صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 2261، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے قرہ بن خالد نے کہا کہ مجھ سے حمید بن بلال نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے بیان کیا، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری نے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میرے ساتھ میرے قبیلے اشعار کے دو مرد اور بھی تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دونوں صاحبان حاکم بننے کے طلبگار ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حاکم بننے کا خود خواہش مند ہو اسے ہم ہرگز حاکم نہیں بنائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لن یا لفظ لا استعمال فرمایا۔ حدیث نمبر 2262، اردو ترجمہ۔ چند قیرات کی مزدوری پر بکریاں چرانا۔ ہم سے احمد بن محمد مکی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے ان کے دادا سعید بن عمرو نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکے والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 2263، اردو ترجمہ۔ جب کوئی مسلمان مزدور نہ ملے تو ضرورت کے وقت مشرکوں سے مزدوری کرانا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کام لیا تھا، ان سے بٹائی پر معاملہ کیا تھا۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو حشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرتے وقت بنو دیل کہ ایک مرد کو نوکر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے خاندان سے تھا، اور وہ بطور ماہر راہبر مزدوری پر رکھا تھا۔ حدیث میں لفظ خرید کے معنی راہبری کے میں ماہر کے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر عاص بن وائل کے خاندان سے عہد کیا تھا، اور وہ کفار قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پر بھروسہ تھا، اس لیے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دیں، اور غار سور پر 3 رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔ وہ شخص 3 راتوں کے گزرتے ہی صبح کو دونوں حضرات کی سواریاں لے کر وہاں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ حضرات وہاں سے عامر بن فبیرہ اور اس دیلی راہبر کے ساتھ لے کر چلے۔
یہ شخص ساحل کے کنارے سے آپ کو لے کر چلا تھا۔ حدیث نمبر 2264 اردو ترجمہ۔ کوئی شخص کسی مزدور کو اس شرط پر رکھے کہ کام 3 دن یا 1 مہینے یا 1 سال کے بعد کرنا ہوگا تو جائز ہے، اور جب وہ مقررہ وقت آ جائے تو دونوں اپنی شرط پر قائم رہیں گے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عقیل نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو دیل کے ایک ماہر راہبر سے مزدوری طے کر لی تھی۔ وہ شخص کفار قریش کے دین پر تھا۔ ان دونوں حضرات نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی تھیں اور کہہ دیا تھا کہ وہ 3 راتوں کے بعد صبح سویرے ہی سواریوں کے ساتھ غار سور پر آ جائے۔ حدیث نمبر 2265 اردو ترجمہ۔ جہاد میں کسی کو مزدور کر کے لے جانا۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں صفوان بن یعلا نے، ان کو یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیش اسرہ غزوہ تبوک میں گیا تھا۔ یہ میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ قابل اعتماد نیک عمل تھا۔ میرے ساتھ ایک مزدور بھی تھا۔ وہ ایک شخص سے جھگڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے مقابل والے کی انگلی چبا ڈالی۔ دوسرے نے جو اپنا ہاتھ زور سے کھینچا تو اس کے آگے کے دانت بھی ساتھ ہی کھینچے چلے آئے اور گر گئے۔ اس پر وہ شخص اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانت ٹوٹنے کا کوئی قصاص نہیں دلوایا، بلکہ فرمایا کہ کیا وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں چبانے کے لیے چھوڑ دیتا؟ راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے یوں ہی فرمایا جس طرح اونٹ چبا لیا کرتا۔ حدیث نمبر 2266 اردو ترجمہ۔ ابن جریج نے کہا، اور مجھ سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا، اور ان سے ان کے دادا نے بالکل اسی طرح کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ کھایا۔ دوسرے نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی قصاص نہیں دلوایا۔ حدیث نمبر 2267 اردو ترجمہ۔ ایک شخص کو ایک میعاد کے لیے نوکر رکھ لینا اور کام بیان نہ کرنا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا قول یوں بیان فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے کسی کا تم سے نکاح کر دوں، آخر آیت۔ واللہ علی ما نقول وکیل تک۔ عربوں کے ہاں یاجر فلانا بول کر مراد ہوتا ہے، یعنی فلاں کو وہ مزدوری دیتا ہے۔ اس لفظ سے مشتق تعزیت کے موقع پر یہ لفظ کہتے ہیں، اللہ تجھ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اجرک اللہ۔ اگر کوئی شخص کسی کو اس کام پر مقرر کرے کہ وہ گرتی ہوئی دیوار کو درست کر دے تو جائز ہے۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو حشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں بن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے یعلا بن مسلم اور عمرو بن دینار نے سعید سے خبر دی۔ یہ دونوں حضرات سعید بن جبیر سے اپنی روایتوں میں ایک دوسرے سے کچھ زیادہ روایت کرتے ہیں۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے یہ حدیث اوروں سے بھی سنی ہے،
وہ بھی سعید بن جبیر سے نقل کرتے تھے کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اور ان سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ دونوں موسیٰ اور خضر چلے تو انہیں ایک گاؤں میں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی۔ سعید نے کہا، خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھایا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یعلا نے کہا، میرا خیال ہے کہ سعید نے کہا خضر علیہ السلام نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ سعید نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز مزدوری میں آپ کو لینی چاہیے تھی جسے ہم کھا سکتے، کیونکہ بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاجارہ کی حدیث نمبر 2260 سے 2267 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔